کا اثر زندگی پہ، شخصیت پہ بہت گہرا ہوتا ہے۔ اچھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، جی وہ بھی اس چیز کا بڑا خیال کرتے تھے۔ ٹھیک ہو ٹھیک ہے، تو نام کوشش یہ کریں، ریسرچ کریں، دیکھیں، پھر نام رکھیں۔ کئی لوگ جو ہیں وہ عقیدت کی بنا پہ نام رکھ دیتے ہیں، وہ اب ایک اپنی اچھی جگہ بات، مگر یہ ہے کہ اگر قدرت نے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز مقرر کیے ہیں تو ان کو فالو کرنے میں کیا، تو اس میں یہ ہوگا کہ ایک تو نام کا پہلا حرف آ جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ قدرتی طور کے اوپر وہ خواص اس بچی میں کہیں نہ کہیں آنا شروع ہو جائیں گے۔ نام کو ایسے سلیکٹ کر لیں، اگر آپ نے کسی بزرگ ہستی کے نام پہ، میل یا فیمیل کے نام پہ بچے یا بچی کا نام رکھنا ہے، تو اس نام کا جو پہلا حرف ہے وہ اس کے ستارے سے لے لیں اور اسی نام سے آپ وہ نام ڈھونڈ لیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم لطیف آفیشیل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ اسٹرالوجر ہیں، نیورولوجسٹ ہیں، اسلامی اسکالر ہیں، رنگ روشنی خوشبو کے ساتھ یہ لوگوں کا علاج بھی کرتے ہیں۔ اگر کسی نے بھی اپنا کوئی ذائچہ بنوانا ہے یا اپنا کوئی بھی روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو باٹم میں اسکرین ڈاکٹر صاحب کا نمبر چل رہا ہے، یہ آپ کو رہنمائی فرمائیں گے۔ آج کا ٹاپک بہت زبردست ہے، تو ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں، اسلام دعا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جناب وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ جی، آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب معجزات کا دور گزر چکا ہے، مطلب اب یہ ہے کہ کبھی کبھی کائنات اپنے اشارے اپنے خاص لوگوں پر عیاں کرتی رہتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہم جیسے ہیں، کم علمی اور جہالت سمجھ لیں ہماری، تو ہم وہ اشارے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اکثر وہ اشارے جیسے اللہ تعالیٰ کا کوڈ ہے 5 ہے، 66 ہے، 92 ہے، 11 ہے، 110 ہے، وہ ہمیں کئی جگہ نظر آتا ہے۔ کبھی خواب میں اشارہ ملتا ہے، کبھی وہ اشارے ہمیں کسی جگہ پہ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، لیکن ہم گزر جاتے ہیں، ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بروج ہیں، کچھ ایسے زوڈک سائن ہیں جن میں یہ صلاحیت ہوتی ہے، وہ ان چیزوں پہ جو ہے وہ سوچتے ہیں، دسترس اپنی رکھتے ہیں، ذہن لگاتے ہیں کہ یہ بار بار میرے سامنے کیوں یہ چیز آ رہی ہے، تو ان کوڈ کو، ان نمبرز پہ وہ کچھ کھیلتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں، تو اس سے وہ یا اپنی روحانیت کی وجہ سے جو ان پہ خاص صلاحیت ہوتی ہے اس وجہ سے بڑا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور جہاں کہیں ان کو پریشانی ہونی ہوتی ہے یا کہیں خطرہ ہوتا ہے تو اس سے بڑا محتاط ہو کر نکل جاتے ہیں۔ تو ذرا کائنڈلی آج اس پر روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد۔ سورہ بروج ہے نا قرآن پاک میں، اس میں بڑے واضح طور پہ اگر تفسیر میں آپ چلے جاتے ہیں، بڑے واضح طور کے اوپر بتایا گیا ہے کہ سیارگان جو ہیں ان کا کیا امپیکٹ ہے ہماری زندگیوں پہ، بروج جو ہیں ان کے باقاعدہ نام تفاسیر کے اندر آتے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ ان کا کیا عمل دخل قدرت نے ہماری زندگی میں رکھا ہے۔ تو کچھ بروج واقعی اب ٹھیک کہہ رہے ہیں، معجزات تو اب نہیں ہوتے، اب تو کرشمے بھی بہت ہی کم نظر آتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو وجدان طاقتور عطا کرتا ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ایسے بروج کا ذکر کرتے ہیں، ظاہر ہے ہماری فیلڈ جو ہے اس کے حساب سے جو ایکسپیرینس ہے، جو ریسرچ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں، ان میں سب سے پہلے جو میرے اپنے تجربے میں لوگ آئے ہیں نا اس طرح کے، کہ جو قدرت کے سگنلز سے فائدہ اٹھانا جانتے ہیں، جن کی ایکسٹرا سینسری پرسیپشن بہت تیز ہوتی ہے، ان میں پہلا جو برج ہے وہ ہے حمل۔ اچھا، ایریز والے جو ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ایریز والے جو ہیں ان کا حاکم سیارہ جو ہے مریخ ہے، اور ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے نا، یعنی ان کا عرصہ پیدائش جو ہے، جس دور میں یہ پیدا ہوتے ہیں، وہ ہے 21 مارچ سے لے کر 20 اپریل تک۔ یا وہ افراد جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ کا کئی دفعہ نہیں پتہ ہوتا، ان کے نام اگر الف سے، لام سے اور عین سے شروع ہوں تو ان کا تعلق بھی ایریز یعنی برج حمل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا، مریخ جو ہے وہ سٹرگل کا، طاقت کا سیارہ ہے، ٹھیک ہے، اور جب خانہ پیدائش کو ہم نے جب ذائچہ بناتے ہیں نا، تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو حمل برج کے تحت میل یا فیمیل پیدا ہوا ہے، اس کو نظر جو ہے کون کون سے بڑے سیاروں کی اچھی آ رہی ہے۔
اگر مشتری کی اچھی نظر ہوتی ہے اس کے ساتھ، مریخ کے ساتھ، حملی افراد کے ذائچے میں، تو پھر یہ لوگ جو ہیں مشتری کا تعلق خیر و برکت کے ساتھ ہے، جی اور مشتری جس سیارے کو اچھی نظر دے گا اور وہ نظر جو ہے منفی نظرات سے پاک ہوگی تو اس برج کو بہت فائدہ ہوگا. اچھا، وہ برج قدرت کی جو نعمتیں اس سے فائدہ اٹھائے گا. حمل کی ہم بات کر رہے ہیں جی تو حملی افراد جو ہیں یہ جب غیر شادی شدہ ہوتے ہیں نا جی تو ان کے معاملات اور طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں، فائدہ تو ان کو ہو رہا ہوتا ہے، مگر یہ کہ لائف پارٹنر اگر ان کا اچھا آ جاتا ہے جی اور مشتری کی نظر بھی اگر اچھی بنی ہوئی ہوتی ہے تو ان کی زندگی کا صحیح آغاز جو ہے وہ ان کی آپ کہہ لیں جو سینسٹی پرسیپشنز ہیں جی وہ اور بہتر ہوتی ہیں اس ٹائم کے بعد. اچھا، عام طور پہ 14 سال کی عمر کے بعد جو حملی بچے ہیں نا وہ اس چیز کو فیل کرنا شروع کرتے ہو ہیں، جاتا ہے، مطلب ان کو سچے خواب آتے ہیں سچے خواب بھی یا آتے ہیں، اشارے نظر آتے ہیں. ہاں ان کو انڈیکیشنز بھی آتی ہیں اور وہ اس سے مطلب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اپنے جو بڑے ہیں یا جن کو اپنا کلوز سمجھتے ہیں ان کو وہ بیان بھی کرتے ہیں، اچھا ان سے وہ مطلب بھی پوچھتے ہیں، ہاں ڈسکشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ چیزیں اپنی ذہن میں رکھ کے اپنی زندگی کو کئی دفعہ انہی اشاروں کی یا انہی سگنلز کی بیس کے اوپر پلان بھی کرتے ہیں. اور یہ لوگ اگر مثال کے طور پہ جیسے آپ نے کہا نا نمبرز، یہ لوگ اگر لاٹری میں اپنی قسمت آزمائیں، پرائز بانڈز میں اپنی قسمت آزمائیں اچھا تو یہ روپیہ پیسہ بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے اندر ایک چیز یہ بڑی اچھی ہوتی ہے کہ یہ بہت جلد، جس طرح کئی بروج ہیں وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں سوری، یہ مایوسی کا شکار بڑی مشکل سے ہوتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں یہ، اور زندگی میں کچھ کاموں کو یہ اپنا ٹارگٹ بنا لیتے ہیں اور پھر یہ ان کے اوپر کام کرتے ہیں اور وہاں پہ پھر قدرت ان کو ہیلپ بھی کر رہی ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ مطلب اگر ان کو کمپیٹیبلٹی اچھا کوئی مل جائے ساتھی، چاہے وہ ان کا لائف پارٹنر ہے یا کوئی بزنس پارٹنر ہے یا کوئی کلاس فیلو ہے، تو اس کے ساتھ مطلب یہ ڈسکشن ان کی چلتی ہے، یا کوئی بھی بزنس کرتے ہیں یا لائف پارٹنر کے ساتھ، تو وہ کون سے ایسے لائف پارٹنر ہیں، کون سے ایسے زوڈک سائن ہیں جو ایریز کے ساتھ جو بڑے اچھے ثابت ہوتے ہیں؟ ایریز جو ہے بیسیکلی تو فائر کا سائن ہے، آتشی برج، ہاں جی ہاں، اور اس کا جو نشان ہے وہ مینڈھا، ریم جس کو کہتے ہیں وہ ہے. اور ان کے لیے میں بتا دیتا ہوں پتھر بھی اچھا جو ہے وہ روبی ہے. اچھا، پھر اس کے علاوہ ان کا جو ہوتا ہے نا زندگی کا مقصد وہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو لیڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب ان کے لیے لائف پارٹنر، بزنس پارٹنر یا کو پارٹنر وہ ایسا ہونا چاہیے جو ان کی بات کو مان کے ان کی حوصلہ افزائی کرے. اس کے اندر پہلا جو زوڈیک سائن آتا ہے کمپیٹیبلٹی میں وہ آتا ہے سیجیٹیریس، دوسرا آتا ہے اسکارپیو. یہ دو سائنز ایسے ہیں، ٹھیک ہے، اسکارپیو تو واٹر سائن ہے، سیجیٹیریس فائر سائن ہے، مگر اگر میل ایریز ہے اس کے ساتھ اگر فیمیل اسکارپیو اور سیجیٹیریس آ جاتی ہے تو یہ میل جو ہے زندگی میں بہت ترقی کرتا ہے. ٹھیک ہوگا. اچھا، اور کون سا زوڈک سائن ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ دوسرا جو زوڈیک سائن ہے نظیم بھائی وہ آ جاتا ہے لیو. اچھا، لیو والے جو حضرات ہیں ان کا ٹائم پیریڈ جو ہے 24 جولائی سے 23 اگست تک کا ہوتا ہے. اسد اس کو ہم اردو اور بھی فارسی میں کہتے ہیں. اور وہ لوگ جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے مگر ان کے نام میم سے شروع ہوتے ہیں. اچھا، کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی محمد مشتاق میرا نام ہے یا محمد علی میرا نام ہے، تو میں میم کو دیکھوں یا این کو؟ تو آپ نے ہمیشہ میم محمد کو ہی دیکھنا ہے، کیونکہ دنیا میں آخرت میں محمد نے شفاعت کرنی ہے ہماری صلی اللہ علیہ وسلم. تو نام میں کہا جاتا ہے جی برکت کے لیے لگایا جاتا ہے. آپ کو پتہ کہ جب عربز کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے جب تک اس کا کوئی پراپر نام نہیں رکھ دیا جاتا اس کو محمد کے نام سے بلایا جاتا ہے، اور بچی جب پیدا ہوتی ہے اس کا جب تک نام نہیں رکھا جاتا اس کو فتوم کہا جاتا ہے یا فاطمہ کہا جاتا ہے. اچھا، محمد
یہ میم والے لوگ جو ہیں یہ اسدی لوگ ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب کچھ مطلب پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کا نام جیسے آپ لیو کا فرما رہے ہیں کہ ایم سے ہونا چاہیے یا میم سے ہونا چاہیے، وہ کسی اور نام سے این سے رکھ دیتے ہیں یا سی سے رکھ دیتے ہیں یا کسی اور مطلب فگر، تو اس سے ان پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ نام کا اثر زندگی پہ، شخصیت پہ بہت گہرا ہوتا ہے. اچھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا جی وہ بھی اس چیز کا بڑا خیال کرتے تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو نام کوشش یہ کریں، ریسرچ کریں، دیکھیں، پھر نام رکھیں. کئی لوگ جو ہیں وہ عقیدت کی بنا پہ نام رکھ دیتے ہیں، وہ اب ایک اپنی اچھی جگہ بات، مگر یہ ہے کہ اگر قدرت نے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز مقرر کیے ہیں تو ان کو فالو کرنے میں کیا حرج ہے. جیسے مطلب ہمارے بزرگ خواتین ہیں جی جو جی بڑی ہمارے لیے مذہب ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے نام کے اوپر ہم بچیوں کے نام رکھ دیتے ہیں لیکن ان میں وہ خاصیت نہ ہو. یہی تو ساری بات ہے، یہی تو بات ہے. اس کا پھر ریئیکشن اگر مثال کے طور پہ جی آپ میم سے، ہم لیو کی چلیں بات کرتے جی ہیں، بالکل میم سے ہی کوئی نام رکھ دیتے ہیں. حضرت میمونہ بھی تھی، جی بالکل تھی نا، ہاں جی تو آپ وہ رکھ دیں نام، تو اس میں یہ ہوگا کہ ایک تو نام کا پہلا حرف آ جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ قدرتی طور کے اوپر وہ خواص اس بچی میں کہیں نہ کہیں آنا شروع ہو جائیں گے. نام کو ایسے سلیکٹ کر لیں. اگر آپ نے کسی بزرگ ہستی کے نام پہ، میل یا فیمیل کے نام پہ بچے یا بچی کا نام رکھنا ہے تو اس نام کا جو پہلا حرف ہے وہ اس کے ستارے سے لے لیں اور اسی نام سے آپ وہ نام ڈھونڈ لیں. ٹھیک ہے نا، آپ کا عقیدت کا فیکٹر بھی پورا ہو جاتا ہے اور اسٹرالوجی والا جو کام ہے وہ بھی پورا ہو جاتا ہے. اچھا، یہ جو لیو والے لوگ ہیں نا، یہ زندگی میں اپنی فزیکل طاقت کا اظہار بھی کرتے ہیں اور مالی طاقت کا اظہار بھی کرنا ان کو پسند ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ لوگ جو ہیں ان کی چھٹی حص بھی یہ بہت زیادہ سوچتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے ویژنری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، میل ہیں یا فیمیل ہیں. اگر آپ ان کو بنا دیتے ہیں نا، کسی کمپنی کا ہیڈ بنا دیتے ہیں، کسی ادارے کا سربراہ بنا دیتے ہیں، یا اگر فیمیل ہیں وہ گھر میں بڑی ہیں، ماں ہیں، بڑی بہو ہیں، بڑی بیٹی ہیں، تو وہ اپنے گھر کا انتظام اور انصرام جو ہے بہت اچھے طریقے سے چلاتے ہیں. دوسرے لفظوں میں لیڈنگ رول جو ہوتا ہے لیڈنگ وہ یہ رول ادا ہوتا ہے. کرتے ہیں. اچھا، اس کے اندر ریزن کیا ہے کہ ان کی بھی چھٹی حص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ سگنلز ان کو اس طرح کے آتے ہیں کہ صحیح ڈیسیژنز جو ہیں ان کے دماغ میں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے اور ان کے ڈیسیژن سے بہت سارے لوگوں کو فیملی میں، فیملی سے باہر بھی ایون فائدہ ہوتا ہے، اپنے لیے بھی فائدہ ہوتا ہے. ظاہر ہے جب آپ کسی کا فائدہ سوچتے ہیں قدرت آپ کو ریوارڈ اس طرح سے کرتی ہے کہ یہ اچھا. اور اس کے اندر بھی یہ ہے کہ اگر خود شمس اچھی پوزیشن میں ہے ان کے ذائچہ پیدائش کے پہلے کھانے میں، تو یہ بہت اچھے لیڈرز، بڑے اچھے باسز اور بڑے اچھے گھر کو ہینڈل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. مطلب چاہے گھر میں ہوں یا گھر سے باہر انتظامات ان کے سپرد ہوں تو بڑا اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے چلا لیتے ہیں. اگر نیگیٹو بیٹھا ہو نا تو پھر یہ لوگوں کو تنگ بھی بہت کرتا ہے. اچھا، پریشان بھی کرتا ہے. اگر نیگیٹو نظرات ہیں، پازیٹیو نظرات ہیں تو پھر ان کی جو ہے، اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں، نیگیٹو بھی ہے نا اگر انسان تو چھٹی حص پھر بھی ان کی تیز ہوتی ہے اور چھٹی حص ان کی وہ برے کاموں کے اندر بہت تیز ہو جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ان کی کمپیٹیبلٹی کن کے ساتھ اچھی رہے؟ ان کی لیو والے جو ہیں فائر سائن میں تو اگر ہم جاتے ہیں تو ایریز کے ساتھ، اس کے بعد آ جاتا ہے ورگو، اس کے بعد آ جاتا ہے اینڈ پہ آتا ہے ایکویریس. ان کی کمپیٹیبلٹی اچھی ہے. اور ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ جناب علی پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس سیجیٹیریس. اچھا، سیجیٹیرینز جو ہیں یہ اپنی زندگی کو دیکھتے ہی ہمیشہ اس پوائنٹ آف ویو سے ہیں کہ ہمیں اسٹرگل کرنی ہے اور ہمیں اچیومنٹس کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، جب یہ ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کا تو آٹومیٹیکلی آئیڈیاز ان کے دماغ میں قدرت کی طرف سے آنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کو سگنل ملتے رہتے ہیں، ان کو سگنلز آتے رہتے ہیں. اچھا، وہ جس طرح ہم نے سڑک پہ نہیں دیکھا، اب
لیفٹ سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ جانا ہے یا لیفٹ سائڈ پہ جانا ہے یا اسٹریٹ جانا ہے فلاں جگہ تک جانے کے لیے. یہ سگنلز ان کے دماغ میں بنتے ہیں اور یہ ان سگنلز کو فالو کرتے ہیں. کئی دفعہ لوگ ان کے اس فالو کرنے سے ایگری نہیں کرتے. ایون ان کے بڑے کلوز لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو آپ, پہلے ڈس ایگری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مگر یہ الٹیمیٹلی اپنے گول پہ پہنچ کے بتاتے ہیں کہ جی یہ سوچ رہا تھا میں اور مجھے قدرت یہ انڈیکیشنز دے رہی تھی. میں اپنی انسٹنکٹ کو فالو کرتے ہوئے یا قدرت کے جو بھی سائنس سگنلز مجھے آ رہے تھے ان کو فالو کرتے ہوئے میں اس طرف جانا چاہ رہا تھا. میں آپ سے کہہ بھی رہا تھا, مگر دیکھیں کہ اینڈ کے اوپر یہ چیز جو ہے یہ میرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو ہمارے اپنے گھر کی بھی مثال ہے. اور میرا بڑا بیٹا جو ہے فلک, جی وہ اس کا یہی سٹار ہے سیٹیریس. جی تو وہ مطلب جب میں نے ایم بی ایم فل کیا تو میرا یہی تھا کہ چلو یار کسی بینک میں یا میرے ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کرو, چلو اپریزمنٹ میں یا انسپیکٹر کسٹم یا اس طرح انکم ٹیکس میں کہیں جاب. وہ کہتا پاپا آپ مطلب سوچ رہے ہیں میرا مائنڈ کچھ اور طرح کا ہے. آپ ساری زندگی سروس کر کے آپ نے مطلب کیا لیا؟ تو اگر آپ ایمانداری سے آپ کا بٹ سوری کون سا؟ میرا ایریز. اچھا اب اس نے مطلب ہم نے اسے کہنا یار یہ آپ کیا کر رہے ہو, یہ آن لائن کام اور یہ مکری اور یہ تو مطلب ہم ہنستے تھے یار کو انسانوں والا کام کرو یہ کر. وہ کہتا پاپا ایک دن آپ اپنا کاروبار یا اپنا جیسے کپڑے کا کام کرو, کہتا آپ اپنی شاپ کو بھی بند کر کے نا تو میرے ساتھ ایک وقت میں آ جائیں گے. اور آج دیکھیں میں بیٹھا ہوں اپنے پاس. مطلب یہ ہمارے اپنے گھر کی زندہ مثال ہے. یہ آپ کی بڑی زبردست ریسرچ ہے, مطلب یہ حقیقت میں مبنی تو ہمارے اپنے گھر کی. اچھا آپ لوگ اپوز کرتے تھے فلک صاحب؟ ہاں مطلب ہم اسے ڈسکریج کرتے تھے, مطلب کہتے تھے یار چھوڑ یہ کیا کام ہے, یا تو کیا کر رہا ہے, ہنستے تھے. تو یار انسانوں والا کام کرو. مگر آپ دیکھ لیں, آپ دیکھیں کہ وہ اس نے ماشاءاللہ ایک نام ہے جی. مجھے خیر میں ریٹائرمنٹ کے بعد اس نے کہا کہ پاپا آپ شاپ پہ تھک جاؤ گے, سارا دن بیٹھیں گے آپ سیل کریں گے, اس سے آپ ایک سائٹ پہ کریں, پراپرٹی ہے ٹھیک ہے, وہاں سے کچھ اور ارن کریں. یہ اس کام میں آیا آپ. حالانکہ آپ دیکھیں جی آپ گورنمنٹ کے ایک ایسے کریم شعبے میں ایک کریم پوسٹ پہ, آپ میرا خیال ہے کسٹمز میں کسی ہائی رینک آفیسر پوسٹ پہ رہے ہیں, چھوٹی پوسٹ پہ تھا. بہرحال کسٹمز بذات خود اس کا جو سپاہی ہے وہی نہیں مانے تو آپ تو پھر ماشاءاللہ کام کیا ہوتا ہے. ایسی بات بھی نہیں ہے, وہاں پہ بڑے بڑے فرشتے ہیں کہ ان کے وضو سے ہم پانی سے وضو کر سکتے, اتنے نیک لوگ بھی ہیں اس میں. اچھا نہیں وہ تو ہے, آپ کی بات صحیح ہے, نیک لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں, تو پاکستان چل رہا ہے اللہ کی مہربانی سے. کا ایک ٹیگ لگ جاتا ہے مختلف ڈپارٹمنٹ پہ, وہ ویسے ہوائی ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں ہر جگہ اچھے برے لوگ چلتے ہیں. یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا سیجیٹیرینز, ان کا ایک ایم ہوتا ہے اچھی زندگی گزارنی ہے. یہ آپ نے دیکھا تیر انداز کا نشان ہے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے, گھوڑا بنا ہوا اور گھوڑے کے چہرے کے اوپر وہ تیر انداز ہے. ٹھیک ہے, اچھا رولر ان کا جو جوپیٹر ہوتا ہے خیر و برکت والا, یہ پھیلاتے ہیں خیر و برکت. ٹھیک ہے, اگر ذائچے میں اچھی پوزیشن میں بیٹھے ہو نا, یہ خیر و برکت کو پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں. اور یہ نا ان کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا میں کوئی ڈفرنس پیدا کر کے دکھایا جائے. ٹھیک ہے, یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ٹو میک اے ڈفرنس ان دی ورلڈ. ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں نا, آپ اپنی بات کر رہے ہیں بالکل ایسے, تو فیملی کے اندر آپ دیکھ لیں, آپ لوگ سارے میل ممبرز یوٹیوب کے ساتھ اٹیچ ہو گئے, اب اس کی مدر بھی خوش ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ چیز ہے سیٹیرینز ہیں, دے آلویز ٹرائی ٹو کریٹ اے ڈفرنس, اور دنیا کو کوئی نئی چیز جو ہے وہ دیتے ہیں. اچھا یہ تو ہو گئے سیجیٹیرینز. اب اس کے بعد آ جاتا ہے جی کیپریکون. کیپریکون والے جو ہیں ان میں ایک چیز بڑی اچھی ہوتی ہے جی, ایک تو اسٹریٹ فارورڈ لوگ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کاٹوں گا, آپ کمپیٹیبلٹی کی بھی بات کر رہے تھے نا, تو سیکریٹریس کی بھی کمپیٹیبلٹی بتا دیں کون سے. سیکریٹریس کی کمپیٹیبلٹی سب کے ساتھ ہوتی ہے. اچھا جو اس کے ساتھ اچھا ہوگا. جی جی, ان کی نا یہ میں آپ کو بتاؤں تھوڑی سی ڈیفیشنسی ہے ان کی پلانری پوزیشن کے اندر, کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا جنہیں لائی گلی او دے نال ہی ٹر چلی. یہ ان کا یہ پرابلم ہوتا ہے. پیار والے ہیں, غصہ آتا ہے وقتی طور پہ, تھوڑی دیر بعد بالکل ہی ختم. ایسے یہ چیز ہے, یہ کسی کے ساتھ بھی یہ صرف پیار محبت اور عزت کے بھوکے ہوتے ہیں. اگر ان کے ساتھ کوئی ان کو سمجھ آئے نا تو وہ ان کے ساتھ بڑی مزدار لائف ہے. فائر سائن ہے مگر یہ بے ضرر فائر ہے, یہ جلانے والا فائر نہیں ہے.
جیسے ایریز اور لیو ہے نا, اللہ رحم کرے. اچھا ہاں مگر جو سیجیٹیریس ہے نا, وہ آپ سمجھ لیں کہ 2 فائر سائنز ہیں, ان کے بیچ میں اگر سیجیٹیریس آ جائے گا وہ ہمیشہ بیلنس پیدا کرے گا, اس فائر کی ہیٹ کو ہمیشہ ڈیفیوز کرے گا یہ سیجیٹیریس, کیونکہ اس کا رولنگ پلانٹ جو ہے نا وہ جوپیٹر ہے. مطلب یہ سب بروج کے ساتھ یہ کمپیٹیبل ہے آلموسٹ سب کے ساتھ کمپیٹیبلٹی, مطلب سمجھ جائے ان کی عادتوں کو پا جائے, جو پانی والے بروج ہیں, ہوا والے ہیں, آگ والے ہیں, سب چل سکتے, ارتھ سائن ہے سارے, صرف عزت چاہیے, پیار چاہیے اور سپورٹ چاہیے. ٹھیک ہو گیا یہ اچھا. جب کیپریکون, اچھا کیپریکون کا حاکم سیارہ جو ہے نا وہ نہیں ٹھیک ہے, یہ ڈسکشن جو ہے نالج لینے والے لوگ ہی دیکھیں گے. ہاں تاکہ بالکل صحیح بات, ٹھیک ہے نا, باقی تو کہیں گے یار یہ کیا ہے, ٹھیک ہے, مگر یہ کام آنے والی میں کہا کیپریکون والے انتظار کرو, وہ کہیں گے جو بیچ میں ٹوک دیا, اس لیے میں نے کہا وہ ناراض نہ ہو. کیپریکون والے بڑے اسٹریٹ فارورڈ لوگ ہوتے ہیں, زمین سے جڑے ہوئے مٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, مگر جب یہ آ جاتے ہیں نا وہی سگنلز والی جب بات آ جاتی ہے پھر یہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ سٹینس لیتے ہیں اور یہ ہر ہرڈل سے ٹکرا کے اپنے مشن تک جاتے ہیں, پہنچتے ہیں, اس کو پورا کرتے ہیں. یہ کسی بھی کام میں ہوں, یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے جو باسز ہیں نا, جو اپنے سینئرز ہیں, ان کی گڈ بکس میں رہیں ہمیشہ. اس کے لیے ان کی جو انٹیوشن ہے وہ ان کو بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے. ان کا ہارڈ ورک جو ہے ان کو ہیلپ کرتا ہے اس طریقے سے کہ مثال کے طور پہ اگر ایک کیپریکونین کا صبح امتحان ہے, ایگزام دے رہا ہے, اسٹوڈنٹ ہے, تو رات وہ پوری بیٹھ کے پڑھے گا. کسی ٹائم پہ اگر اس کو نیند کا جھونکا آئے گا نا, وہ ایسے سوئے گا 5 7 10 منٹ کے لیے. تو بہت سارے میرے کیپریکونینز جو ہیں, کلائنٹس بھی ہیں, بہن بھائی بھی, ایون میری والدہ مرحومہ ان کا بھی جو زوڈیک سائن تھا کیپریکون تھا, تو ان پرنسپل تھی وہ بڑا انہوں نے پڑھایا ہے جی بہت اچھا. تو ان کو بھی ایکسپیرینس اس طرح ہوتا ہے کہ ان کو کوئی جھنجھوڑ کے اٹھا دیتا ہے, ان کے اٹھو بھائی اپنا کام مکمل کرو, ٹھیک ہے. یہ کلیئر ان کو کیپریکونینز کو کلیئر انڈیکیشنز آتی ہیں کہ یہ کام ہے, اس کو پورا کرنا ہے. پھر قدرت ان سے وہ کام بہت اچھے سے پورا کرواتی ہے. اچھا یہ لوگ نا دولت کماتے ہیں, ان کا کام اگر جڑا ہو نا باغبانی سے, ان کا کام ایگریکلچر سے, زراعت سے, اور جو لوگ کیپریکونینز اس فیلڈ کے ہیں وہ زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں, قدرت ان کو لے کے چلتی ہے. وہ ٹھان لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اپنے لائف پارٹنرز کے ساتھ بہت زیادہ سنسیئر ہوتے ہیں, یہ بہت زیادہ سنسیئر ہوتے ہیں. ان کی کمپیٹیبلٹی جو ہے بیسیکلی یہ جو ہیں میں نے آپ کو بتایا زحل کا تعلق ہے ہی زمین مٹی کے ساتھ, ارتھ سائن ہے, خاکی برج ہے یہ. ان کا جو ان کی کمپیٹیبلٹی واٹر سائنس کے ساتھ بہت اچھی ہوتی ہے, کیونکہ ہمیشہ آپ دیکھیے مٹی میں جب پانی جاتا ہے تو مٹی جو زرخیز ہوتی ہے, مٹی کاشت کے قابل ہوتی ہے. واٹر سائن جو ہے وہ اور ایئر سائن والوں کے ساتھ ان کی کمپیٹیبلٹی اچھی رہتی ہے. اچھا اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ میں بتا رہا تھا کہ زمین کے کام کے ساتھ, ایون جو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پڑھ نہیں سکتے صحیح کیپریکونینز, حالات کی وجہ سے, واقعات کی وجہ سے, وہ جڑ جاتے ہیں ریئل اسٹیٹ کے کام کے ساتھ, پراپرٹی ڈیلر بن جاتے ہیں. قدرت ان کو ایسے لے کے چلتی ہے کہ صبح سے شام تک ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. وہ پنجابی کہتے ہیں ویل ہی نہیں ہوتی, نوٹ گنتے رہتے ہیں. یعنی قدرت ان کو اس طریقے سے ہیلپ کرتی ہے, ان کے برج کے حساب سے کئی دفعہ ان کو لے کے چل پڑتی ہے, اور ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فائدہ عطا کرتا ہے, کیونکہ یہ سیریس مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں اور بڑے آنیسٹ لوگ ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اتنا ہی ہے یا اس کے علاوہ مطلب یہ ٹاپ موسٹ ہی ہے؟ یہ ٹاپ موسٹ ہے. ٹھیک ہے. تو ناظرین آپ نے دیکھا آج کا, اگر آپ کو ٹاپک پسند آیا ہو, اور جو بھی ایئر سائن جن کے بھی جو بھی زوڈیک سائن یہ والے ہیں, تو وہ دیکھیں کہ واقعی ان میں یہ خصوصیات ہیں, تو ہمیں اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تو اس کے ساتھ ہی آج کا ٹاپک کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.